السلام علیکم، میں ارشاد سنجرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشاد سنجرانی آفیشیل۔ بھائی پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، اور جیسے ہی انڈیا کو ماں کا حق میں ہم نے جو حالیہ جنگ میں ہرایا تھا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا گڈ لک جو کہنا چاہیے وہ جاگ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو رکھے۔ اچھی خبریں ہیں، ظاہر سی او کا اجلاس جو ہے وہ تیانجن جو چائنا میں وہ کانفرنس ختم ہوئی، وہاں پہ بھی پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کے سنا کے معاہدے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اب ایویشن کے حوالے سے ظاہر اچھی خبریں آ رہی تھیں، برطانیہ نے بین اٹھا دیا، ایاسا نے جو ہے 4.5 سال ظاہر ہمیں لگ گئے سیشن کو، جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور جو بھی ٹیکنیکل جو سیشنز ٹھیک ٹھاک کیے، اور اب جو ہے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی امریکہ کی بہت بڑی اتھارٹی ہے، ظاہر امریکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو ہے اس کی ہیجمنی ہے، وہ جو ہے گزشتہ رات اس کی 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ پہنچ گئی ہے پاکستان، اور اب جو ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کا آڈٹ کرے گی، اور 5 رکنی ٹیم جو ہے وہ اس میں سے 4 جو اس کے ارکان تھے ٹیم کے، وہ ایمریٹس کی جو 12:50 پر جو دبئی سے جو فلائٹ آتی ہے اس میں پہنچے ہیں، اور ایک جو ان کا جو ایف ڈبل اے کی ٹیم کا ممبر جو ہے وہ 1:30 کی پرواز جو آتی ہے قطر ایئر ویز کی دوحہ سے، وہ اس میں پہنچے ہیں، اور ان کی 5 رکنی ٹیم ہے۔ اب وہ آج اتوار ہے، اور کل منڈے سے جو ہے پاکستان سول اتھارٹی کا سیفٹی آڈٹ کرے گی، اور ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال کرے گی، جس میں سب سے پہلے تو لائسنسنگ ہے۔ ظاہر ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ بھائی پاکستان کے جو 262 لائسنس کا جو پائلٹ ہے وہ ان کے مشکوک ہیں، پھر وہ ظاہر تحقیقات ہوئی، معاملہ بالکل جو ہے غلط نکلا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایاسا نے پہلے بین لفٹ کیا، اور اس کے بعد برطانیہ نے جو ہے وہ بین لفٹ کر دیا ہے، اور اب امریکہ کی میں بھی پاکستان کی پی آئی کی جو پروازیں جاتی تھی 2019 میں غالباً جو وہاں پہ پی آئی اے کے جو مینیجر تھے، اسٹیشن مینیجر، جو ہاکی پلیئر تھے، مجھے نام ان کا قریب یاد نہیں ہے، مشاہد اللہ خان جو نون لیگ کے ان کے شاید بھائی تھے، تو وہ وہاں پر مینیجر تھے، اسٹیشن مینیجر، انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ بھئی جو یہ جو خسارے والا روٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ بھئی اسٹریٹجک روٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی امریکہ، جاپان، برطانیہ اور پھر یورپ کے، آپ بند تھوڑی کرتے ہیں، اس میں آپ کے پھر بوئنگ کے پرزہ جات آ رہے ہوتے ہیں اس میں فلائٹس میں، اور دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی ملک اتنا اہم ملک ہے پاکستان، اس میں تو ڈیفینس کے ریلیٹڈ اور چیزیں اسٹریٹجک کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال تو ایف ڈبل اے کی ٹیم اب پاکستان پہنچ چکی ہے، اور 12 ستمبر تک یعنی کہ فرائیڈے کے دن تک پاکستان سول اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا آڈٹ کرے گی، لائسنسنگ ڈائریکٹوریٹ جو ہے اس کا، اور ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے کیا اب تک اس میں بہتری کی ہے وہ اس کا حصہ ہوگا، اور لائسنسنگ کے بعد جو ایئر وردینیس اور فلائٹ اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹ سیفٹی پروگرام جو ہے وہ آپ کا کیسا چل رہا ہے، وہ ظاہر ایک اس پہ زیر جو کوسچن مارک تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان سول اتھارٹی کی جو امریکہ میں جو ہے وہ ریٹنگ بھی شاید کم کی تھی، اس میں ظاہر ہے اب ریٹنگ کم ہونا ایک بہت بڑا سوال نشان ہوتا ہے آپ کی کارکردگی میں، چاہے آپ کتنا بڑا اچھا کام کریں، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو براہ راست امریکہ کے لیے پروازیں جو ہے وہ اس میں بھی بحالی کے لیے ظاہر ایک بڑی اہم پیش رفت ہوگی، اور اب یہ ٹیم واپس جائے گی 5 رکنی، اور وہاں پر ایف ڈبل اے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرائے، اس کے بعد امکان یہی ہے کیونکہ جو صرف سولیوشن کا یہاں پہ معاملہ ہے، یار ریٹنگ جو اس کو اپ گریڈ ہو جائے گی، ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی جو بحالی کا وہ بھی امکان ہے، اور بہت اچھی بات ہے یہ پاکستان کے لیے، باہر پاکستانیوں کے لیے ٹائم بچ جائے گا۔ اسی طرح برطانیہ نے بھی بین لفٹ کیا تھا، ابھی تک وہ پروازیں پی آئی جو ہے اسٹارٹ نہیں کر سکا، یا دیگر ایئر لائن جیسے ایئر بلو وہ تیاریاں کر رہے ہیں، ظاہر اٹ ٹیکس ٹو مچ ٹائم، اتنا بڑا اسکینڈل آیا اس کو اسکینڈلائز کیا ہمارے اپنے ہی جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی عمران خان کی، پی ٹی آئی کی جو ایویشن منسٹر غلام سرور خان، انہوں نے بیان دے دیا بھائی آن فلور کہ بھائی اتنے بڑے جیلی لائسنس پائلٹ ہیں، فیک لائسنس پائلٹ، جیلی مطلب وہ جعلی کو ہی کہتے ہیں، لیکن ان کا جو تلفظ اس طرح جیلی لائسنس پائلٹ ہے، لیکن نکلا کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوا، لیکن ملک کا شدید نقصان
بیڑا غرق کہنا چاہیے وہ ہو گیا اور ایویشن سیکٹر تباہ ہو کر رہ گیا. اب اس وقت ظاہر پی آئی کا جو 8303 کا جو کریش ہوا تھا اس کے بعد جو ہے کرونا لگ گیا. کرونا کے بعد سے یہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی رہیں اور اس وقت ہم ظاہر بول نیوز میں تھا, میں نے لائیو بیٹھ کے تجزیہ بھی دیا تھا کہ پاکستان کی جو لابی ہے ان کے جیسے انڈیا جو ہمارا وہ دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, ان کی ایک لابی جو بڑی کام کر رہی تھی ہمارے سوچنے میں تھا. ہمارے جو وہاں پہ ڈفرینٹ ایئر لائن جو باہر کی دنیا کی ایئر لائنس جو ہیں اس میں کام کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جو گراؤنڈ کر دیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوا, جو وہاں پہ انجینئرس تھے مختلف ایئر لائنس میں اور ساتھ ساتھ جو پائلٹس تھے ان کو گراؤنڈ کیا گیا. تل پاکستان سولیوشن اتھارٹی کو جو بھیجتے رہے کہ بھائی ان کا بتائیں کہ ان کا لائسنس جعلی تو نہیں ہے. تو بہرحال تو ظاہر جگہ سائی ہوئی تھی اور اس کی جگہ سائی کے بڑے ذمہ دار جو ہے غلام سرور خان تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے لکھ کر دے دیا کہ بھائی آپ یہ پڑھ دیں, اور میں نے پڑھ دیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے, آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور آپ کو ایسی کسی نے اسٹیٹمنٹ دی اور آپ نے پڑھ دی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. بہرحال کچھ چیزیں اس کے پس پردہ بالکل ہیں اور ظاہر ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بتانے والی ظاہر ہے نہیں ہے. کچھ لوگ واقعی تھے, بات تو صحیح ہے, بس بعد میں ہم نے اس کی جانچ بھی کی کہ کچھ ہائی لیول کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ اس کو یہ معاملہ ہے اور آپ بس ان کی واٹ لگا دیں. پی آئی کے پائلٹس بالکل ایسے ہی ہیں, یونینز ہیں, فلاں فلاں واٹ ایور. بہرحال ہمارے جو کراچی میں کچھ اور سینئر دوست ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کن لوگوں نے غلام سرور خان کو کہا, ایڈوائز کیا. اب ظاہر ایڈوائز کیا اور پھر ایڈوائز پر آپ عمل کرتے ہیں, یہ تو آپ کا اپنا پھر ہول جو ہے اوورال جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ کا اپنا بھی تو ایک وزڈم ہوتا ہے نا کہ آپ بھئی آپ کیوں پڑھیں. آپ پہلے جیسے ہم صحافی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی پتہ چلتی ہے, بٹ یہ ہے کہ ہم اس کی جانچ ضرور کرتے ہیں. دو طرفہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگائے تو جو وکٹم ہے اس کا بھی ہم ظاہر جس پہ الزام لگایا اس کا بھی ہم موقف لیتے ہیں, ساتھ ساتھ جو لگا رہا ہے اس سے بھی موقف لیتے ہیں, پھر ایویڈنسز لیتے ہیں. اب بھائی آپ تو فیڈرل منسٹر ہیں, آپ نے کیسے ایک بات جو ہے پڑھ دی کہ پاکستان کے 262 لائسنس جعلی لائسنس والے. اچھا جس نے جو ہے فیڈرل سیکرٹری تھا وہ اس وقت میری ٹائم جو منسٹری ہے اس کے سیکریٹری تھے. اب آپ کا بھئی آپ کو کیا جائے, آپ ٹیکنوکریٹ تھوڑی ہیں. بہرحال تو جب جو آیا اس کو لپیٹ دیا. جنجوعہ برادران جن کا جو ہے کریش میں جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے, ایئر کریش ایک ہوا تھا میرے خیال میں گلگت میں, اس میں ان کا بھی نام دیا ہوا تھا. مطلب حیرت تو یہ تھی نا کہ اتنی جلد بازی بس کمپلیٹ کر کے دینی ہے. بہرحال تو اب آپ دیکھیں اب کتنے سال لگ جاتے ہیں آپ کی جو ایویشن ہو یا کوئی بھی چیز اگر اتنا بڑا اسکینڈلائز ہو جائے چیزیں اس کی بحالی کے لیے. بہرحال اب امریکن فیڈرل ایویشن اتھارٹی اب پاکستان پہنچ چکی ہے اور 5 رکنی ٹیم ہے جو اس رات پہنچی ہے. ایک جو ان کا ممبر قطر ایئرویز کی پرواز جو کہ 1:30 بجے تک پہنچتی ہے اس میں لینڈ کیا اس نے وایا دوحہ, اور باقی 4 جو فیڈرل ایویشن کے جو انسپیکٹرس تھے وہ جو ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز جو 12:50 پر لینڈ کرتی ہے رات کو کراچی ایئرپورٹ پر, اس سے کراچی پہنچے. اور کراچی ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا کہ ہم نے دوستوں کا بھائی کچھ تصویریں ہمیں دے دیتے سورسز وغیرہ, لیکن واقعی سیکیورٹی بہت سخت تھی اور سیولیشن کے لوگ بھی تھے. ساتھ ساتھ جو کراچی میں جو امریکی سفارت خانہ ان کے بھی ظاہر لوگ تھے, اہلکار یہاں پر موجود تھے. اور بہرحال اب کل یعنی کہ منڈے سے اب جو ہے پاکستان سیولیشن اتھارٹی کا جو سیفٹی آڈٹ اسٹارٹ ہوگا, اور امید ہے کہ اس کامیابی میں ایک تو پاکستان سیولیشن اتھارٹی کی اپنی ایک ریٹنگ جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گی, ساتھ ساتھ پاکستان کی ایئر لائنس پر جو پابندی ہے اس میں امریکہ میں وہ بھی اٹھ جائے گی. اور مزید مثبت خبریں آپ کو دیتے رہیں گے. کیپ واچنگ ارشاد سنجانی آفیشیل. پاکستان زندہ باد.